باپ کے پاؤں چھونا، ماں کے پاؤں دبانا، ماں باپ کی دعائیں لینا، یہ اس جگہ سے سبق مل رہا ہے۔ چونکہ آپ لوگ نہیں جانتے ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں، نہ آپ کو پڑھایا گیا ہے نہ آپ نے پڑھا ہے، یہ تو دین سکھاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کے آگے ساری زندگی جھکو۔ استاد بھی باپ ہوتا ہے، اس کے آگے بھی ساری زندگی جھکو۔ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، کہ میں مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے پکارتی، میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا ماں جی میں آیا۔ تو تمہیں تو مائیں پکارتی ہیں، تم جواب بھی نہیں دیتے، موبائل میں لگے ہوتے ہو، کیا تنگ کر رہی ہو؟ یہ بچیاں کہتی ہیں کیا تنگ کر رہی ہو، یہ ڈسٹرب نہ کرو۔ وہ تمہارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے تمہیں دودھ پلاتی تھی، تمہارے ایک چیخ پر تڑپ کے اٹھتی تھی، کتنا تنگ کیا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو خراسان سے کندھے پہ بٹھایا اور پیدل مکے پہنچ کے سارا حج پیدل کرایا، اور عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا مسئلہ، حضرت میں نے خراسان سے ماں کو کندھے پہ اٹھایا اور پیدل مکے آیا، سارا حج کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ اب غور سے سننا یہ بچے بچیاں، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ ان کا ولا تلقتن واحدہ۔ عبید اللہ فرمانے لگے بیٹا تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو لہریں درد کی اٹھائی تھیں، ان میں سے ابھی ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ اس کو ماں کہتے ہیں، یہ ماں ہے جسے تم نہیں جانتے، کہ تم نے پڑھائی کوئی نہیں، تمہیں پڑھایا ہی نہیں گیا۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ جو باپ کو راضی کر کے مرے گا وہ دروازہ کھلے گا، جو باپ کو دکھی کر کے مرے گا وہ دروازہ ہمیشہ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔